بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ مکہ کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ہم دوسری قسم دیکھ رہے تھے۔ پہلی قسم جو غلام صحابہ کرام تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کے بعد امیر گھرانوں کے فرزندان اسلام قبول کر رہے تھے، اور یہ کفار مکہ کی جماعت جو باضابطہ منظم ہو کر ان کے پاس جاتی، ان کے گھر والوں کو دھمکاتی اور ان کے ماں باپ کو آر دلایا کرتی تھی کہ آپ کے بچے آپ کے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ مرض پورے مکہ کے اندر پھیل جائے گا۔ تو تقریباً حضرت مصعب بن عمیر اور اس سے پہلے ہم ذکر کیا کئی صحابہ اکرام کا، زبیر بن العوام اور دیگر صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ غور کریں، آخر میں جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ صحابہ اکرام جو ہے ایک علاقے میں نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ وہاں پر آ کر مذاق کر رہے تھے، تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا، آگے بڑھ کر اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی اور ان کے سر کے اوپر مارا، جس کی بنا پہ خون بہنے لگا۔ اور یہ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں ابو جہل وغیرہ کو کہ دیکھو وہ مسلمان جو ہے مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں سے ایک دو باتیں اپنے ذہن میں رکھے، آنے والے واقعات جو ہے اس کا جو دار و مدار ہے اسی بیس پہ ہوتا ہے۔ ایک بڑی میٹنگ کال کی گئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حج کے ایام بالکل قریب آ رہے تھے۔ اب دیکھیں تیسرے قسم کے لوگ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا پس منظر آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب میٹنگ قائم کی گئی تو سارے لوگ بڑے بڑے کفار جو ہے اس میٹنگ کے اندر دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میٹنگ جو ہے ولید بن مغیرہ، نام کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ، جو مکہ کا بڑا آدمی تھا، ذہین و فتین آدمی، جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ کرنے والا، عمر میں بھی بڑا تھا اور سوچنے میں اور سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں یہ بڑا ماہر آدمی تھا۔ اس کی سرکردگی کے اندر وہ کانفرنس ہو رہی تھی اور سارے مدعے جو ہے لوگ پیش کر رہے تھے، اور سب سے بڑا مدعا کیا تھا؟ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اور سب سے بڑا موقع جو ہے اللہ کے نبی کو مل جائے گا۔ روکنے کی کوشش کر رہے تھے غلاموں کو مار کر، اور بڑے گھرانے کے بچے اگر اسلام قبول کرتے تھے ان کے ماں باپ کو ان کے پیچھے لگا دیا کرتے تھے۔ ایک حد تک لوگ جو ہے چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے پھر رہے تھے۔ اب وہ بات ممکن نہیں تھی، اس لیے کہ جہاں پہ مکہ کی وادی، میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ مکہ ایک مرکز تھا، تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور تجارت کے مکہ کے آس پاس تقریباً 3-4 بڑے بڑے جو ہے بازار تھے، اکاز نامی بازار، ذوالمجاز نامی بازار، ذوالمجنہ نامی بازار، یہ بازار ہوا کرتے تھے۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے 360 معبود، کتنے ہم پڑھ کے ہیں نا اس سے پہلے، 360 معبود ہوا کرتے تھے، اور 360 معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 360 معبودوں کے الگ الگ فالوورز، ماننے والے پورے عرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اور خاص طور پر جب بھی حج کے ایام آتے، اکثر و بیشتر لوگ حج کرنے کے لیے کہاں پر آتے تھے؟ مکہ آیا کرتے تھے۔ یہ تو حج کرنے کی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی تھی، اور اس سے کئی زیادہ ہزاروں لاکھوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ حج کے ایام میں کاروبار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہے نا؟ کیا کاروبار تھا ان کا؟ دور دور سے لوگ کیا کرتے؟ ملک شام، یمن وغیرہ جہاں جہاں سے لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جیسے شوال کا مہینہ آتا، شوال کے بعد ذی قعدہ، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ، ہے نا؟ اس کے بعد محرم۔ تو ہمارے جو حج کے ایام کس میں آتے ہیں؟
ذوالحجہ کے شروع میں آتے ہیں، تو شوال کے مہینے کے اندر ہی، شوال سے پہلے تجارت کرنے والے اور اس کے اندر جہاں پر اپنا وہ مال بیچا کرتے تھے، یہ شوال سے پہلے اس مراکز کے اندر آیا کرتے تھے۔ آپ ابھی بھی معلوم کریں تو معلوم ہوگا آپ کو کہ پورے ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے کاروباری حضرات کو آپ پوچھئے، جو لوگ میلوں میں عرسوں میں جاتے ہیں، یہ تجارت وغیرہ کرتے ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے اس مہینے میں عرس وہاں پر ہوتا ہے اتنے دن کا ہوتا ہے، اس مہینے میں وہاں پر ہوتا ہے اتنے دن کا ہوتا ہے نا۔ یہ عرب والوں کو بڑا معلوم تھا کہ حج کے ایام میں جب شوال مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال سے تقریباً کتنے 4-5 دن پہلے یہ لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ شوال میں پورا مہینہ کہاں پر ذوالمجاز کے اوقاس بازار کے اندر میلہ لگا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذی قعدہ کا، شروع کے ایام ذوالمجنہ کے اندر 10 دن، یہاں پر 10 دن، اس طرح کے میلے لگا کرتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ 34 سال میں جب آپ نے دعوت کو عام کیا تھا نا، یہ سب سے بڑا ان کے لیے کام تھا۔ اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے اور تجارت کرنے کے لیے بھی آئیں گے، اور اس سے بڑھ کر لوگ جو ہے 360 معبودوں کے جو فالورز تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بازار بھی لگتا ہے، تجارت بھی کر لیں گے اور وہاں پہ خریداری بھی کر لیں گے، بتوں کا طواف بھی کر لیں گے، تبرک حاصل کر لیں گے، ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آپ غور کریں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ اور اس کانفرنس کے اندر جب لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، ولید بن مغیرہ کے سرکردی کے اندر، ولید بن مغیرہ کے انڈر میں یہ جب میٹنگ ہو رہی تھی، تو لوگ یہ سب چیزیں پیش کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہزاروں کے لوگ میں آئیں گے، اللہ کے نبی دین کو پیش کریں گے، اب کرنا کیا ہے؟ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی مشورہ ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم لوگ کوئی ایسا پروپیگنڈا، ایسی بات اللہ کے نبی کے تعلق سے پھیلائیں گے کہ لوگ ان کے بارے میں سن کر ان سے دور جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے، سردار ہم اللہ کے نبی کو کاہن کہیں گے۔ اللہ کے نبی کو کیا کہیں گے؟ کاہن کہیں گے۔ سارے ملا کے کیا کریں گے؟ کاہن کہیں گے، اور تاکہ پورے لوگوں کے اندر یہ بات کیا کریں گے؟ عام کر دیں گے، ہے نا۔ آج بھی اسلام کے بارے میں لوگ بات اٹھتی ہے نا، دہشت گرد ہے، دہشت گرد، ہر جگہ دہشت گرد۔ یہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں نا اسلام کے خلاف، کوئی آج کی نئی میٹنگ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ کیا بتائیں گے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ ایک ایسا لفظ پیش کریں گے سارے مکہ والوں کے درمیان، اور جو لوگ دور دراز سے آتے ان کے سامنے پیش کرنے کی بنا پر کیا ہوگا؟ لوگ اللہ کے نبی سے ملاقات بھی نہیں کریں گے۔ اور ان کو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی بہت بڑے کاروباری تھے، اور جتنے کاروباری لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں آ کے کاروبار کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کو سب جانتے تھے، ہے نا۔ آپ ملک شام، یمن وغیرہ یہاں کے علاقوں میں جا کے تجارت کیا کرتے تھے، جس کی بنا پہ سب لوگ آپ کو جانا کرتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو کاہن نہیں کہہ سکتے۔ کاہن کیسا ہوتا ہے؟ ایک دو الفاظ کیا کرتا ہے، وہ آنکھ مجھ کے بتاتا ہے، غیبیات کی باتیں کرتا ہے، یہاں وہاں کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی جو کلام پیش کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کلام پیش کیا، ہم کاہن کہتے ہیں، لوگ پہچان لیں گے۔ کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ کہنا بیکار ہے، کوئی ایسی پرفیکٹ بات بتائیے، ایسا مشورہ پیش کرے جس کی بنا پر کیا ہے اللہ کے نبی بدنام ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجنون، پاگل کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو پاگل نظر آتے ہیں؟ محمد آپ کو پاگل نظر آتے ہیں؟ اگر ہم ان کے بارے میں پاگل کہیں گے تو لوگ ہم کو دوبارہ پاگل کہیں گے۔ جو بھی ان سے ملاقات کرتا ہے، اتنی محبت سے اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، پاگل کیسا ہوتا ہے؟ یہاں وہاں پھترے مارتے پھرتا ہے، پکارتے پھرتا ہے، اسے اپنے ہوش کا، کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ابو جہل سن رہا تھا، غصے میں تھا، کیا بیان کیا جائے، سب چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جادوگر کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ جو ہے میٹنگ لے رہا ہے، سب کی رائے کو لے رہا ہے، اور سب کو کیا کر رہا ہے؟ مسترد انکار کر رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے، وہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جادوگر کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ کیا وہ جادو کرنے والے ہیں؟ غیبیات کی باتیں بتانے والے ہیں؟ کیا ان کے پاس جنات ہیں؟ جادوگر کیا کرتا ہے؟ ایک بات کو سچ کرنے کے لیے 10 باتوں غلط ملا کر پیش کرتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی غلط بات پیش کرتے ہیں لیکن نہیں پیش کرتے؟ جب آپ ان کا کلام پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ کیا ہوں گے، یہ جادوگری کا کلام نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ شاعر ہے، عربی کا زمانہ تھا نا، شاعر ہے۔
کہتے ہیں کہ ہم عرب کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں سے آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کیا ہے، ایک شاعر ہے، شاعر کا کلام ہے، تو لوگ انکار کریں گے۔ شاعر کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بالکل الگ الگ تھلگ ہوتی ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک شعر آپ نے کہا، اس کے بعد کوئی اور شعر بولنے والا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ بھی پڑھ لے تو قیامت کی صبح تک اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے؟ سب کی بات کا انکار کر رہا تھا۔ ابو جہل کو آیا بڑا غصہ، ارے آپ ہی بتاؤ نا کیا کریں گے؟ دعوت کو روکنا ہے، محمد کو روکنا ہے، یہ اگر ایسے چھوڑ دیں گے تو ہزاروں لوگوں میں کیا ہو جائے گی، بات عام ہو جائے گی۔ اور تجارتی لوگوں کے اندر ایک خاص بات کیا تھی معلوم آپ کو؟ اب وہاں سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے، اب جائیں گے کسی علاقے کے اندر، تجارت کرنے والے آپس میں بات کرتے ہیں نا، بھائی مکہ کا کاروبار کیسا ہوا؟ آگے بس فرسٹ کلاس تھا، اتنا کاروبار ہوا ہے، اتنا بچے ہوا ہے، کوئی نئی بات پیش آئی ہے تو کہتے کہ بھئی ہاں ایک فتنہ اٹھا ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ وہاں ایک آدمی اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور نبی بھی کہتا ہے، اور سارے مکہ والے ان کے خلاف ہیں۔ اور میں نے کہا نا شروع میں اللہ کے نبی کے بارے میں، ہر کاروباری اللہ کے نبی کو جانتا تھا، اور یہی لوگ تعریف کیا کرتے ہیں نا نبی بننے سے پہلے۔ اب ہمارے پاس جو ہے ایک ایسا سردار آ چکا ہے، ایک نبی بننا کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہے ایک لیڈ کرنے والا ہوگا، اس طرح کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ تجارت کے لوگ، تجارت کرنے والے، ان کے دلوں کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا، عجیب و غریب لوگ ہیں، آج سے چند سال پہلے اس کی تعریف کیا کرتے تھے اور آپ اس سے روک رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے پورے عرب کے اندر پھیل رہی تھی۔ اور ایک بات مفسرین نقل کرتے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا والے جتنے بھی چاہے بدنام کر لے اسلام کو، میٹنگیں بیٹھتے ہیں نا اسلام کو بدنام کرنے کے، وقتی طور پر کیا کرتے ہیں، وقتی طور پہ مفاد دیکھ کر وہ پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اور ان دیوانوں کو نہیں معلوم وقتی طور پہ کچھ لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اڑاتے ہیں تو کہاں پر پوری دنیا کے اندر بات پھیل جاتی ہے۔ اور مطالعہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، کیسا یہ محمد کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے معلوم کر لیں گے، ہم تو اس سے پہلے ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، آج کیسے جادوگر بن گیا ہے نا۔ تو وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ خود ہمارے اسلام کا پرچار کرتے ہیں۔ اس میں دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ اڑ جائے الحمدللہ کہے، اور آپ وہاں پہ تلاش کریں کہ میں دعوتی کام کیسے کہاں پہ کر سکتا ہوں۔ یہی لوگ پھیلا رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی بن کے آ چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک آدمی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، لہٰذا آپ اس کی بات نہ سنیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے، کہا کہ محمد، وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، یہ تو تقریباً 70-80% جو ہے وہ کام ہلکا کر کے دیتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی، لیکن ہمارے اندر حکمت ہونی چاہیے، ایسے حالات میں وقتی طور پر جو فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کو کیسے دبایا جائے اور صحیح فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ ابو جہل بڑا غصے میں، آپ ہی خود بتائیے، وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، کچھ دیر سوچا، سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بزرگ حضرت کیا کہیں گے، ہمارے سامنے کیا جواب دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے نبی کو جادوگر کہیں گے۔ کیا کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ لوگوں نے کہا تھا، ہم نے بھی وہی کہا تھا نا، آپ نے انکار کیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جادوگر ہم اس حساب سے کہیں گے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر کوئی سن لیتا ہے تو ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، بیوی بچے الگ ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیویاں شوہر کو طلاق دے دیتی ہیں، تو لہٰذا وہ اس قسم کا جادو کرتا ہے، ہم جادوگر کہیں گے۔ لہٰذا تمام لوگ میٹنگ پہ متفق ہو گئے اور یہ بات کر لیے۔ بات کرنے کے بعد ایک اور مدعا اڑتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کو روکیں گے۔ کس کو روکیں گے؟ لوگوں کو روکیں گے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانیں، ملاقات نہ کریں۔ یہ محمد کو کون روکے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کو روکیں گے، ماریں گے، کچھ کریں گے تو ان کا پورا قبیلہ ان کے خلاف، ہمارے خلاف آ جائے گا، تو کرنا کیا ہے؟ کہا کہ یہ سیاسی چال تھی۔ کیا چلتی ہے؟ سیاسی چال۔ وہ بولتے ہیں نا، گھاس کا پلا گھاس سے بھگنا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا یہ مقولہ۔ اور ابو جہل بڑا ہوشیار تھا۔ ابو جہل کا نام کیا تھا، لقب کیا تھا؟ لقب ابو الحکم۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا۔ ابو الحکم کسے کہتے ہیں؟ جتنے فیصلہ کرنے والے ان سب کا باپ، سردار، اسے کہتے ہیں ابو الحکم۔ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ کہا کہ ابو لہب کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ ابو لہب کو بلاؤ۔ کہا بلایا گیا، کہا کہ دیکھو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم تمام لوگوں کو روکیں گے، ہم اللہ کے نبی کو روک نہیں سکتے۔ روکیں گے تو کیا ہوگا؟
یہ عرب کے قانون کے خلاف ہو جائے گا، اور کیا ہوگا کہ آپ کے قبیلے والے بنو ہاشم بنو مطلب والے ہمارے خلاف جنگ کریں گے، لہٰذا ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں گے، اور آپ کے ساتھ اور 24 لوگ، تقریباً یہ 25 لوگوں کی کیا ٹیم بنا دی گئی ہے۔ آپ کا کام صرف اللہ کے نبی کو روکنا، ہمارا کام سارے لوگوں کو روکیں گے، یہ بات طے کر دی گئی۔ ابو لہب اپنے کام کی طرف نکل گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور یہ لوگ باضابطہ، یہ سردار تھے نا، یہ لوگ پورے مکہ کے سردار تھے، کہا کہ بھائی وہاں پر شوال میں یہاں پر ہوتا ہے، کاروباری لوگ آئے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، آپ لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ تجارت کریں، اس بچے کو روکو ذرا، آپ یہاں پر تجارت کریں لیکن اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ بات رکھیں۔ کیا بات رکھے کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آپ اس کی بات نہ ماننا، اور آپ کا کام بھی یہ ہے جو بھی لوگ آپ کے پاس خریداری کرنے کے لیے آئیں گے آپ بھی ان کو روکیں گے، ورنہ آپ یہاں سے اپنی دکان کو اٹھائیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ جو کہیں گے ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہیں کہ ذمہ دار ہے نا، ہم لوگ تو صرف کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ پھر وہاں پر جاتے، پھر وہاں پر جاتے، پھر وہاں پر جاتے۔ جب حج کے ایام میں پورے لوگ حج کرنے کے لیے آ گئے، مینا عرفات جہاں جہاں ان کے ٹھہرنے کے جو معاملے تھے، یہ سردار جو ہے ان کے کیمپوں میں جا کر بیٹھتی ہے۔ آپ کا سفر کیسا رہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، بڑی محبت سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہے نا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، سفر میں کوئی تھکاوٹ نہیں، پانی کا انتظام، اس زمانے میں پانی کا بڑا معاملہ تھا، پانی کا انتظام ہے، کہا الحمدللہ پانی کا انتظام ہمارے پاس ہے۔ اچھا ایک بات یہ ہے، ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے، ہم یہ پورے سردار ہیں، یہ فلاں 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 سردار ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ حج کرنے کے لیے جب باہر نکلیں گے ذوالحجہ کے اندر، کرنا کیا ہے آپ کو، مکہ میں جیسے آپ اندر آئیں گے تو کیا ہوگا، ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حلیہ ایسا ہے اور وہ جادوگر آدمی ہے، آپ اس کی بات کبھی نہ سننا، اور جو بھی اس کی بات سنتا ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کیا کرے، وہ آپ کے گھر کے اندر پھوٹ ڈالے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ ہر ٹینٹ میں جاتے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے، بالکل حج کے ایام سے پہلے پورے مکہ کے باہر ٹینٹ مار کے رہا کرتے تھے، ہر ٹینٹ میں جاتے، جو بھی قافلہ آتا ملاقات کرتے، خیر خیریت پوچھتے، اور اپنے آپ کو ان کا باضابطہ رحم دل آدمی سمجھ کے پیش کیا کرتے تھے، آپ ہماری بات مانیں۔ سب کے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیا ان لوگوں نے، اور جیسے حج کے ایام شروع ہو گئے، اور یہاں پر علماء کرام نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر اکاز بازار میں آئے، کبھی ظلم جنہ میں آئے اور کبھی ظلم مجاز کے اندر آئے، آ کر دین کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، بتوں کے پجاری موجود ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کیونکہ یہ کاروبار جو تھا یہ کیا تھا، یہ حج کے ایام سے پہلے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ آج جاتے ہیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد بڑی شاپنگ کر کے آتے ہیں، سب کے لے کر آتے ہیں نا، یہ اس دور سے کیا ہے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جو بھی حج جاتے ہیں وہاں پر حج کرنے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدا کرتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بازار پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کاروباری کے پاس آ کر کہتے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، میں نبی بن چکا ہوں، میری بات مانو۔ اللہ کے نبی کسی قیام کے پاس یا کسی کاروباری کے پاس جا کر یہ دین کی دعوت پیش کرتے، پیچھے سے ابو لہب کی پوری ٹیم آ جاتی، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لیے ہوئے، اور زور سے اللہ کے نبی کے پیروں کے اوپر مارتے اور کہتے کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ میرا بھتیجا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نبی بن چکا ہے، یہ تم کو تمہارے معبود سے گمراہ کر دے گا۔ مارتے سب لوگ ملا کر، اللہ کے نبی وہاں آگے جاتا اور وہاں دعوت دیتے، وہاں سے مار کے بھگاتے، پھر ٹینٹوں میں جاتے، حاجیوں کے پاس جا کے دین کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، اور یہ جہاں جہاں پر بھی جاتے پتھر مارا کرتے تھے، اور باضابطہ اللہ کے نبی کے خلاف کیا کیا کرتے تھے، یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مورخین نے نقل کیا، انہوں نے اتنا پتھر مارا، اتنا پتھر مارا، اللہ کے نبی کی پیٹھ اور آپ کے ایڑیاں اور آپ کی ران جو ہے پورے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ یہاں ماریں گے نا آپ کو پیٹھ پہ اور یہاں پر ماریں آپ کو، خون کب نکلتا ہے؟ ایک پتھر میں خون نکلتا ہے، پہلے ہڈیاں توڑ دی ہے، اس کے بعد چمڑے پھٹنے کے بعد خون نکلتا ہے۔
پتھر کا مار گپت میں ہوتا ہے، لگنے کے بعد خون نہیں نکلتا، لگنے کے بعد اندر کی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہے، رگیں پھٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر نوکیلا پتھر ہوگا، 8-10 پتھر لگنے کے بعد اگر نوکیلا پتھر لگے تب جا کے خون نکلتا ہے۔ یہ سر نہیں ہے کہ ایک ہی ہٹ مارتی آپ کی کیا خون نکل کے آ جائے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب ہم واپس اپنے گھر کے اوپر آ گئے، بیٹیاں کہتی ہے کہ پورے خون میں آپ شرابور تھے، آپ اللہ کے نبی بیٹھ نہیں پا رہے تھے، اپنے پیروں کو موڑ نہیں پا رہے تھے، اتنے بری طریقے سے مارا گیا۔ آپ غور کریں، یہ سارا نظام وہاں پہ چل رہا تھا اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے، لیکن کاروباریوں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی، اتنا پیارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آتے گیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والا، یہی مکہ والے جو ہے ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا اس کے بارے میں بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پیارا آدمی ہے، آج یہ لوگ مار رہے ہیں، یہ معاملہ اصل کیا ہے؟ یہ کاروباری جب یہاں سے نکلتے، جہاں جہاں پر بھی پہنچتے، اپنے علاقے کے طائف کے اندر پہنچے، ملک شام میں پہنچے، یمن میں پہنچے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کاروباری آپس میں بات کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ہم مکہ سے آ رہے ہیں۔ کیا بات پیش آئی ہے وہاں پر؟ کہا کہ ایک آدمی آیا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں چل رہی تھی۔ آپ غور کریں، ابو لہب کے بارے میں یہاں پر 2-3 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ابو لہب کون تھا؟ یہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا گھر کہاں پر تھا؟ ایک ہی دیوار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ ابو لہب کا گھر تھا۔ اور باضابطہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کے لیے ان کی ٹیم تو تھی باضابطہ ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل جو اروا کے نام سے مشہور تھی، اور اس کے بیٹے بالکل اللہ کے نبی کے خلاف تھے۔ یہ کیا کیا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے رہتے اپنے گھر کے اندر، پتھر پہ پتھر رکھتی اور کچرا لے کے چڑھ کر دیکھتی اللہ کے نبی کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچرا پھینک دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہانڈی کے اندر گوشت پکایا کرتی تھی، یہ چڑھ جاتی، دیکھتی وہاں پر ہانڈی یہاں پر پک رہی ہے، اس کے بعد اونٹ کی غلاظت اور ان کا پیشاب پیخانہ جو ہے اٹھا کر سیدھا ہانڈیوں کے اندر پھینک دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے گھر کے اندر، اس صحن کے اندر ایک چھپرا بنا لیا تھا، بار بار پتھرے پھینکنا، کچرے پھینکنا اور وہاں سے غلاظت اوپر سے پھینک دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اس چھپرے کے اندر جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اور باضابطہ یہ کیا کرتی تھی؟ جنگل جا کر بڑے بڑے کانٹے کیا ہے توڑ کے لایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی گھر کے پاس کیا بچھا دیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے تو اللہ کے نبی کے پیر زخمی ہو جائے اور آپ کے بچے اور بچیاں زخمی ہو جائے، یہ کیا کیا کرتی تھی؟ باضابطہ بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو لہب جو ہے مکہ کے اندر بیٹھا ہوا بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، اگر اللہ کے نبی واقعتاً نبی بنائے گئے ہیں تو میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں ہلاک کو برباد ہو جائے۔ وہ مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہے، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، مرنے کے بعد سڑ گل جائیں گے، کون پیدا کرے گا ہم کو، یہ مسکرایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ لہب جو ہے اس کے چیلنج کے اندر بیان فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی بیوی کو معلوم پڑا، ابو لہب کی بیوی کو معلوم پڑا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ میرے خلاف شیر کہا ہے۔ اللہ کے نبی شیر کہنے والے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ وہ بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں لی، کیونکہ اپنے شوہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور خود اس کے بارے میں بیان کیا گیا اور جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ بڑا پتھر لی اور پورے مکہ کے اندر اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے پھر رہی ہے، کہا محمد کہاں پر ہے، آج ماروں گی اسے، ختم کر دوں گی اور فلاں کر دوں گی، مجھ سے چھوٹا ہے، میرے خلاف بولتا ہے، اپنے چچا کے خلاف بولتا ہے۔ گالی بکتے، گالی گلوچ کرتے ہوئے وہ حرم کے پاس آئی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل میرے قریب تھے اور میں بھی اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، وہ گالی بکتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے آ رہی کہ محمد کہاں پر ملے گا، میں اسے ماروں گی، سر پھوڑ دیں گی، فلاں کروں گی۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ ظالم عورت آ رہی ہے، اس کا رویہ بڑا خطرناک ہے، بڑی گالی گلوچ کرنے والی، آپ ایسے چلے جائیں، مجھے برداشت نہ ہوگا کہ اگر وہ عورت آپ کے خلاف کچھ بول دے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق آپ کھڑے رہیں، معاملہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آ کر ابو بکر صدیق سے کہتی ہے، اللہ کے نبی کہاں پر تھے؟
بازو میں کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے بازو کھڑے ہوئے، اور یہ بالمشافہ ٹھہر کر پتھر ہاتھ میں لی ہوئی کہتی ہے اے ابو بکر تیرا دوست محمد کہاں پر ہے؟ مار دوں گی میں اسے، اس نے میرے خلاف بولا ہے، میرے شوہر کے خلاف بکتا ہے، فلا فلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہاں پر موجود تھے؟ بالکل سامنے کھڑے ہوئے اس کے۔ ابو بکر صدیق بڑے حیران، بڑے غصے میں بڑبڑا رہی ہے، بک رہی ہے۔ اس کے بعد کیا محمد کہاں پر ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں پڑھے لکھے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اللہ کے نبی کو شعر و شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کے شوہر کے خلاف بولا ہے؟ ہاں میں بھی پاگل، دیکھیے کسی نے کہہ دیا کہ میرے شوہر کے خلاف بولا ہے، میں ان کو مارنے کے لیے آ گئی، اتنا کہتے ہوئے پتھر پھینکی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بڑے حیران و پریشان، کہا اللہ کے نبی آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے کو دکھ رہے ہیں، اور وہ مارنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہے اور وہ آپ کو نہیں دیکھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو نازل کیا تھا، اور وہ فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آ کے ٹھہر گیا تھا اور اس کی آنکھوں کو اچک لیا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد آپ غور کریں، ابو لہب کو بھی یہ بات معلوم پڑی، میرے خلاف بولے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہتا ہے اے میرے بیٹو میں تم سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا، میرا آپ سے بات کرنا حرام ہے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور کسی باپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اور آپ غور کریں، سب سے زیادہ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرنے والی، اور زندگی بھر باپ جو ہے بچوں سے زیادہ بچیوں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ رشتہ کسی اچھے بڑے گھرانے کے اندر ہو جائے، وہ سکھی زندگی گزارے۔ باپ نے کیا کہا؟ دونوں بیٹوں کیا کریں؟ آپ کیا کر دیں؟ آپ طلاق دے دیں، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ بیٹے نہ چاہتے ہوئے باپ کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیا لگتے تھے اس کے؟ ہاں جی بھائی لگتے تھے نا، یہ چچا کے بیٹے اور وہ بھی چچا کے بیٹے، بھائی لگتے تھے۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا، کہہ کر نکل گیا۔ دوسرا بھائی آیا عتیبہ، عتیبہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیٹی کو، جو چھوٹی بیٹی رقیہ ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اور طلاق بھی دیا، گالی گلوچ کرنے لگا، اور گالی گلوچ کرتے کرتے اس نے اللہ کے نبی کے اوپر تھوک دیا، اور اللہ کے نبی کے اوپر وہ تھوک نہیں گرا، وہ بازو آ کے نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی کو اتنی بڑی تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے وہیں پہ دعا کر دی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے میرے پروردگار اس ظالم کے اوپر تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو نازل فرما۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ اس ظالم کے اوپر تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو نازل فرما۔ ابو لہب وہیں پہ کھڑ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے بد دعا کیا، اور یہ بد دعا صحیح ہو کر رہی تھی، اسے اس بات کا علم تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کر رہا تھا، اپنے بچوں کو تجارت کے سکھانے کے لیے لے کے نکلا ہوا تھا۔ ایک دیہاتی علاقے میں پہنچا، ہوتے ہیں نا لوگ، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک دن سفر کریں گے، وہاں پہ رکیں گے، آرام کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اس کے بعد اور آگے نکلیں گے، وہاں پر رکیں گے۔ تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کتنے دن چلنا ہے، اور کہاں پہ سونا ہے، اور کہاں پہ رکنا ہے، اور کہاں پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دیہاتی علاقے میں رکے، بیٹھ کے نہا رہے ہیں، سو رہا ہے، کوئی انتظام کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے نا، قافلہ رک کے کھانا پکاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو رات میں سونے سے پہلے دیہاتی لوگ جو ہے لکڑیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں، تجارت کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم دور جانے والے ہیں۔ کہا کہ ہوشیار رہنا، یہاں پر کون آتے ہیں؟ جنگل کے شیر کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ہوشیار رہنا آپ یہاں پر۔ آپ نکلنے والے نکل رہے، ہمارا کام کہنا ہے، ہم نے آپ کو کہا ہے آپ یہاں پہ احتیاط سے رہنا۔ ابو لہب کو سیدھا اللہ کے نبی کی بد دعا یاد آ گئی، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کو وہی اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی بن چکے ہیں، لیکن بس اپنی انا میں آ کر یہ لوگ مخالفت کیا کرتے تھے۔
اس نے تمام قافلے والوں کو بلایا, کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر بد دعا کیا ہوا ہے, ہم تمام کو اس کی حفاظت کرنا ہے, اور میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر کوئی شیر وغیرہ یہاں سے نکل کر بھی آ جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرے گا. کس کو کرے گا؟ میرے بچے کو کرے گا. کرنا کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا ہے. اس نے ترتیب دیا. کیا ترتیب دیا؟ سب سے پہلے میرا بیٹا سوئے گا, اور پورے اطراف کون سوئیں گے؟ تمام کے تمام لوگ سوئیں گے. پورے سامان سونے والوں کے بالکل گول رکھ دیا گیا, اور جو اونٹ اور گھوڑے تھے اس زمانے کے اندر کیا کر دیا گیا؟ ان کو چوطرف سے کھڑا کر دیا گیا. پہلے اونٹ وغیرہ, پھر سامان, پھر تمام لوگ سو گئے, اور بیچ میں کون سو گیا؟ عتیبہ, جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تھی. سب لوگ سو رہے, اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھتا ہے نا, بیٹے کی بڑی فکر ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا کیا ہے. اچانک رات کے ایک پہر کے اندر ایک بڑا شیر جو ہے جھاڑیوں سے اچھلتا ہوا آیا, اور سیدھا اس کے بیٹے کو پکڑا, چیر پھاڑ کر ان کے سامنے کھا کر ویسے ہی وہاں سے نکل گیا. ابو لہب کو بڑی تکلیف ہو گئی اس بات کو لے کر کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کیا تھا, اور اس نے سوچا کہ واقعتاً اللہ کے نبی کیا ہے, نبی بنائے جا چکے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جانتے بوجھتے بھی اللہ کے وسلم کے مخالفت تھے. یہ تمام کے تمام واقعات چل رہے تھے. آپ غور کریں, ان لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے جو دور سے آئے تھے, ایک دو صحابی کا ذکر کر کے اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ. نام ہے ابو ذر غفاری. نام کیا ہے؟ ابو ذر غفاری. آپ ان کے بارے میں سمجھے, بڑے اہم صحابی رسول ہیں. تجارت کر کے لوگ جو ہے واپس ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک نبی مکہ کے اندر آ چکا ہے. ان کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں یہ بتوں کے مخالف تھے, بت پوجا کرنے کے مخالف تھے. یہ اس زمانے کے اندر بھی توحید والے آدمی تھے, اور ان کے علاقے کے اندر کوئی بتوں کی پوجا کرتا یا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. مانگو ان سے, گرو ان کے سامنے, اس طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور دوسری بات ان کے بارے میں آتی ہے, یہ ایک بہت بڑے سردار بھی تھے اور یہ ڈاکو بھی تھے. کیا تھے؟ یہ ڈاکو تھے. اور ان کا علاقہ کیسا تھا؟ مکہ سے جو بھی لوگ گزرتے یہ ان کے علاقے میں رک کر آگے بڑھا کرتے تھے تجارت کرنے والے. تو لہٰذا ابو ذر غفاری کا جو علاقہ تھا وہ مین چیک پوسٹ تھا. کیا تھا؟ چیک پوسٹ تھا. وہیں سے گزرنا پڑتا تھا آپ کو, مکہ والوں کو. اور یہ رات میں کیا کرتے تھے؟ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر رات میں قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. لٹورے کے سردار تھے یہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سنتے ہیں, سننے کے بعد اپنے بھائی انیس کو بلاتے ہیں. کہا انیس جائیے, جا کر معلوم کر کے آئیے. انیس کون تھے؟ یہ بھی عرب کے بڑے ماہر تھے, عربی لکھنے میں, عربی بولنے میں, شعر و شاعری میں بڑے ماہر تھے. انیس سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے, جا کے معلوم کر کے آئیے کہ کیا واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کروں, اور میں بھی یہ کیا ہے بتوں کے خلاف ہوں. یہ سردار تھے نا یہ, اور اس زمانے کے سردار کا مطلب میں نے بتانا اس سے پہلے. اور یہ بھی یہ کون تھے؟ لٹیروں کے سردار تھے یہ, اور ان کے اندر مضبوطی ہوا کرتی تھی. سردار جس نے کہا کہاں پہ قافلے کو لوٹنا ہے, یہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا. کہا کہ جا کر پورا گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں کے حالات معلوم کر کے آتے ہیں. آ کر اپنے بھائی کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے اس آدمی کے بارے میں معلوم کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے لوگ اسے مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. اللہ کے نبی کون ہے, کہاں پر تحقیق کرنے کے لیے جو بھی آ گیا لوگ اسے بہت مارتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات, جتنا میں نے اس آدمی سے ملاقات کیا اور جتنا میں نے اس کی زبان سے باتیں سنا ہے, میرا علم تو کہتا ہے ساری دنیا مل کر جو وہ کلام پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی کلام پیش نہیں کر سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ایک نبی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی باتوں پہ یقین نہیں آتا ہے, میں خود جاؤں گا اور جا کر اس کے بارے میں تحقیق کر آؤں گا. یہ صاحب رسول جو ہے الگ بھیس میں نکل گئے ملاقات کرنے کے لیے, اور جیسے ہی مکہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کسی کو نہیں معلوم. ان کو نہیں معلوم نا کون ہے. اگر پوچھیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ مار دیں گے. تو یہاں وہاں کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر کیا ہے, ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے. ان کے ذہن میں آتا چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں. بگڑ گیا تو کتنا مارے گا بوڑھا آدمی, ہے نا, کمزور آدمی بوڑھا آدمی کتنا مارے گا.
اب کیا ہے پوچھ لیں گے, بتائے گا تو ٹھیک, مارے گا تو 2 مار کھا لوں گا, وہاں سے آ جاؤں گا. اور یہ بھی بڑے مضبوط سردار تھے نا, یہ کتنا مارے گا. جا کر بوڑھے سے پوچھتے ہیں, بابا ایک بات آپ بتائیے, یہاں پر وہ محمد کہاں پر ہے, اور جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ملاقات کرنا ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی مارا نہیں, چلانے لگا, اے کفار مکہ آ جاؤ, یہ نبی کو ماننے والا ہے, نبی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ گیا. پورے لوگ ملاقات کر کے ان کو اتنا مارے بیچارے بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے اور چھوڑ کے چلے گئے. راستے میں پڑا ہوا ہے, بے ہوش ہو کے نکل گئے. ہوش آنے کے بعد عقل ان کے ٹھکانے آ گئی. بھائی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کسی سے نہ پوچھے, میں نے پوچھ لیا. خیر اپنا جو بھی ہے مرہم پٹی کر کے کہاں پر آ گئے, کعبۃ اللہ کے اندر آ کر بیٹھ گئے. کبھی نہ کبھی وہ آئیں گے نا یہاں پر, ملاقات کر لوں گا. ایک اور واقعہ یہاں پر پیش آتا ہے. ان کا کھانا پینا کچھ بھی نہیں, سب لوگوں کو معلوم ہو نا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے, کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. کھانا پینا کچھ بھی نہیں, زمزم کا پانی پیتے اور آ کے حرم میں سو جایا کرتے تھے. اور یہی بیان کرتے, بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں ایسی تاثیر ہے, اگر کوئی پی لے یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور پیٹ کی بھوک بھی ختم کرتا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں میں کئی دن رہا, صرف زمزم کا پانی پی کے زندہ رہا. تو کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہوا تھا, 2-3 عورتیں آئی, اصاف اور نائلہ. کیا ہے اصاف اور نائلہ؟ یہ 2 بت ہیں, یہ دونوں بت جڑے ہوئے ہیں. ان کی تاریخ کیا ہے آپ جان لے, سارے لوگ جانتے تھے ان کے بارے میں. اصاف اور نائلہ جو ہے یہ بدکار لوگ تھے, ایک عورت تھی ایک مرد تھا. یہ دونوں آپس میں زنا کرنا چاہ رہے تھے. زنا کرنے کی کہیں بھی جگہ نہیں ملی انہیں, کہیں بھی جگہ نہیں ملی. یہ کہاں آ کر زنا کرنے لگے؟ کعبۃ اللہ میں آ کر یہ لوگ برہنہ ہو کر زنا کرنے لگے. اور جیسے زنا کرنے لگے اللہ نے ان کو ویسے چپکا دیا اور پتھر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ پتھر بنا دیا. چپکے پڑے ہوئے پتھر بنے ہوئے ہیں. جب لوگ صبح اٹھ کر آ کر دیکھے تو 2 مورتیاں چپکے پڑے ہوئے ہیں. شکل کس کی ہے؟ اصاف کی ہے, نائلہ کی ہے. کہا کہ اٹھا کے کھڑا کر دیا, یہ ہمارے معبود ہے. جس کو بھی بچے نہیں ہو رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس آ کے کیا کرنا ہے؟ اپنی منتیں مانگنا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. کچھ عورتیں جو ہے آ کر اس بت کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اس بت کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, آ کر دعا کرتی ہے, اے اصاف نائلہ مجھے بچے عطا فرمائیے, مجھے یہ عطا فرمائیے. ابو ذر غفاری جو ہے وہاں پہ ٹھہر کے یہ دیکھ رہے تھے منظر, اور جا کر پیچھے جا کر بت کے سامنے آ کے کھڑ کے کہتے ہیں, بت یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ لوگ وہاں سے دعائیں کر رہے ہیں, یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان سے دعا کر رہے ہیں بچوں کے بارے میں, پہلے ان کی شادی کرائیے. کیا کرائیے؟ پہلے ان کی شادی کرائیے. بڑے غصے میں آگے عورتیں, کہا کہ اگر ہمارا کوئی مرد یہاں پر ہوتا تجھے مزہ سکھاتا, تو ہمارے بتوں کی گستاخی کرتا ہے, تو بڑا گستاخ ہے. تو چھیڑا کرتے تھے, عادت تھی نا پرانی, کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا تو چھیڑ دیا کرتے تھے. یہاں بھی رہا نہیں گیا, ان کو بھی انہوں نے چھیڑ لیا. خیر عورتیں وہاں سے باہر نکل گئی. آ کر یہ وہاں پہ سویا کرتے تھے, مسجد حرم میں سویا کرتے. ایک مرتبہ ابو طالب نے ان کو حضرت علی نے ان کو دیکھ لیا. کہا دیکھا تو مسافر نظر آتے ہیں, سلام کلام ہوتی ہے, دعوت دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے اخلاق تھے, صحابہ کرام کے اخلاق تھے. اب لگتا ہے مسافر ہے, کہا کہ ہاں میں مسافر, چلو بات کرتے ہیں, ہمارے گھر پہ آئیے, کھانا کھائیے. کھانے کی دعوت دی, لیکن نہیں پوچھتے کیوں آئے, کیونکہ ورنہ مار پڑے گی. علی کیسے تھے؟ بڑے ہٹے کٹے نوجوان تھے. کہا کہ بوڑھے سے کیا ہے, میں نے اتنا مار کھایا ہے, پھر بعد میں ان کو کیا ہوگا. تو باضابطہ پھر آ کر وہیں سو جاتے ہیں. دوسری دن ملاقات ہوتی ہے تو وہیں پہ سوئے ہوئے ہیں, پھر آ کر سلام کلام کرتے ہیں. سلام کلام کرنے کے پھر لے جاتے ہیں اپنے گھر پہ, مہمان نوازی کرتے ہیں. تیسرے دن ویسے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں. تیسرے دن پہ ان کو واپس لے جاتے ہیں اپنے گھر پہ, مہمان نوازی وہاں پہ کرتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ابھی کام نہیں ملا, کیوں بار بار آپ یہاں پہ سوتے ہیں, آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں پہلے وعدہ کیجئے. کیا کیجئے؟ پہلے آپ وعدہ کیجئے, اس کے بعد میں آپ کو اپنا کام بتاؤں گا. ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو مارنا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ میں وہاں سے سن کر آیا ہوں کہ ایک نبی بنائے جا چکے ہیں, بس میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صحیح آدمی کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ صحیح آدمی کے پاس آئے, میں بھی ان کو ماننے والا ہوں. بڑے خوش ہو گئے, کہا ایسی بات ہے, آپ کب ملاقات کرائیں گے ان سے؟ کہا کہ جلد بازی مت کرو, یہاں پر بڑا ماحول خراب ہو چکا ہے, اللہ کے نبی کے بارے میں سنتے ہی لوگ مارتے ہیں.
کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ملاقات کراؤں گا. بڑی پلاننگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارا گھر یہاں پر ہے, اللہ کے نبی گھر کہاں پر ہے؟ دور ہے. ہم دونوں چلتے رہیں گے ساتھ, ہم دونوں چلتے رہیں گے. آپ میرے پیچھے آنا, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر میں آپ کے تعلق سے, کیونکہ معلوم تھا نا کون لوگ اسلام قبول کریں, اسلام قبول کرنے والوں کے اگر کوئی نیا آدمی دکھتا لوگ دیکھا کرتے کون جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے نا, لوگ گرا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں جب جاؤں گا, اگر میں آپ کے خلاف کوئی بات دیکھوں گا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو میں کیا کروں گا؟ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. کیسے بیٹھوں گا؟ جیسے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں, آپ آگے نکل جانا. اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے معلوم ہو گیا تو پھر آپ کو مار پڑے گی, کیونکہ آپ اجنبی آدمی ہیں نا, آپ اجنبی آدمی ہیں. تو خیر ایسے تیسے کرتے دونوں چھپتے چھپاتے ہوئے کہاں پر پہنچے؟ اللہ کے وسلم کے پاس پہنچے. گھر میں داخل ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ نے قرآن کی تلاوتیں پڑھ کے سنائی, وہیں پہ اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جائیے اپنے علاقے کو اور جا کر وہاں پہ دین کی دعوت دیجیے. کہتے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر چکا ہوں, اب میں ان کفار کے سامنے کیا کروں گا؟ اسلام کی بات کو پیش کروں گا. نبی نے کہا کہ ایسا مت کرو, جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ, وہاں پہ دعوتی کام کرو, اپنے علاقے والوں کو بتاؤ, یہ سب کام ختم کرو جو تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے, آپ یہاں سے چلے جاؤ. یہ نہیں سنے, آئے مکہ میں کعبۃ اللہ کے درمیان ٹھہرے, سب کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے لگے, جس کی بنا پہ سارے لوگ آئے, ان کو مارنا شروع کیا. حضرت عباس آ کر ان کو پہچان لیے, اے کمبخت تو کیا کرے, چھوڑو انہیں, یہ ابو ذر غفاری ہے, تمہارا مال جہاں سے جاتا ہے, جہاں پہ رکتا ہے, اور جہاں سے تم لوگ سفر کرتے ہو, ان کے علاقے میں آپ کو رکنا ہوگا. اگر آپ نے ان سے دشمنی کر لی, آپ کا کاروبار سب ختم کر دیا جائے گا. لوگ کاروبار کو سن کر پھر پیچھے آ گئے, ان کو اٹھا کر بھیج دیں, آپ چلے جائیے. تقریباً 2-3 مرتبہ یہ مار کھاتے ہیں, وہیں پہ مار کھاتے ہیں. جنون ایسا تھا ان کا. پھر اس کے بعد اسلام قبول کیے, کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے میں آ کر کیا کرتے ہیں, وہ دین کی باتوں کو پیش کرتے ہیں. ایسے کئی صحابہ کرام جو ہے دور علاقے سے آ کر اسلام قبول کر رہے تھے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.